میرے دوستو، یہ آئین تو بن چکا ہے، یہ قوانین تو اسلامی موجود ہیں، یہ آئین اور قانون موجود ہے، صرف ایک چیز رہتی ہے، اس کے نفاذ کی ضرورت، کہ اسلامی نفاذ ہو، یہ آئین ملک میں 100% اسلامی طور پہ نافذ ہو۔ شراب کے لیے احکام موجود ہیں، کہاں فالو کرتے ہیں آج کل لوگ؟ سود کے لیے معاملہ موجود ہے، کہاں فالو کیا جا رہا ہے؟ باقی معاملہ، اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم دین داروں کو، اس کے لیے ضرورت یہ ہے ہم اسلام کے نام لیوا اسلامیان کو اس اسمبلی کا حصہ بنوائیں، اس حکومت کا حصہ بنوائیں، اس میں اپنی سیاسی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، تمدنی قسم کی مدد ان کے ساتھ کرے، تاکہ وہ دین کے معاملات کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری نمائندگی کا کردار ادا کرے۔ ضرورت یہ ہے۔ آج غلطی یہ ہے، ہم اسلام بچانے اسے اسمبلی میں بھیجتے ہیں جس کو خود اسلام کا پتہ نہیں ہے۔ وہ کیا اسلام کا تحفظ کرے گا؟ بھائی، یہ ووٹ صرف ایک ووٹ نہیں ہے، یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، اور یاد رکھیں ان تؤدوا الامانات الی اہلها، قرآن کریم نے ہمیں کہا ہے کہ امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ آپ نے اس امانت میں خیانت کی، اپنی برادری کے بل بوتے پہ، اپنے علاقے کی بل بوتے پہ، وڈیرے کو دیکھ کر، سرمایہ دار کو دیکھ کر، طاقتور کو دیکھ کر، باقی معاملات کو دیکھ کر، تو اللہ کے ہاں آپ کی اس پرچی کی پوچھ ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کو منتخب اسے کرنا چاہیے جس کو دین سے تعلق ہو، ایمان سے تعلق ہو، وہ آپ کا اسلام کا تحفظ کر سکے۔ بھائی، تحفظ تو تب کر سکے گا جب اسے دین کا پتہ ہوگا۔ جب دین کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں تحفظ کیا ہوگا، نفاذ کیا ہوگا؟ یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اتنے سال سے تمہارے مولوی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کون سا دین نافذ کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں جی سنو، چاقو دے کر آپ کہتے ہو جاؤ جنگل کاٹ آؤ، بھائی چاقو سے جنگل نہیں کٹتے، تم جنگل کاٹنے کے آلات دو، پھر مولوی کاٹ کے بھی دکھائیں گے کہ جنگل کٹتا کیسے ہے۔ بھائی، جتنا طاقت آپ نے دے کر بھیجی اتنی طاقت کا کردار انہوں نے ادا کیا کہ کفر کے قائن اور قانون کے نفاذ میں راستے میں صدر سکندری بن گئے، غیر اسلامی بلوں کو نافذ نہیں کرنے دی۔ آج آپ شناختی کارڈ بنوانے جاؤ، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں یا احمدی ہیں، پوچھا جائے گا قادیانی ہیں یا مسلمان ہیں۔ یہ علماء کرام کی محنت کی بدولت ہے، ورنہ اعداد و شمار میں قادیانی اپنا ووٹ کل ڈال دے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ پاسپورٹ میں مذہب کا خانہ موجود ہے، کس بنیاد پہ؟ کئی بار نکالنے کے معاملات ہوئے اور علماء نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ جو ہمارے پاسپورٹ پر ایک لفظ ہے کہ سوائے اسرائیل کے پوری دنیا کے لیے کرامت ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے، ایک چھوٹا جملہ نہیں ہے بھائی۔ آپ ان معاملات کے تحفظ میں جو ہمارے علماء کا کردار ہے، یہ جو پچھلے دور زرداری دور میں آئین پر پوری نظر ثانی ہوئی، رضا ربانی صاحب کی جو ہے نا سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی، کس آئین کی شک میں اسلامی شک کو رکھا جائے، کسی کو نکالا جائے، آپ ذرا اس کمیٹی کے پوری رودات کو پڑھ کے دیکھیے، ہر اسلامی شک پر علماء کرام نے نگرانی اور تحفظ کا کردار ادا کیا، ایک بھی اسلامی شک آئین سے نکلنے نہیں دی۔ 18ویں ترمیم جب پاس ہو گیا، سیاسی معاملات میں جو آپ کریں، لیکن اسلامی معاملات ہم جانتے ہیں، اور الحمدللہ آج تک موجود ہے، سب کچھ اس معاملے میں موجود ہے۔ تو یہ تب ہوگا جب وہ اسلام کا علوم، اسلام کے معاملات رکھے گا، تو اسلام کو نافذ کرنے کی طاقت بھی رکھے گا۔ اور آخری بات، جب ہم یہ بات کریں گے تو پھر لوگ آپ کو تانا دیں گے کہ مولویوں کو اسلام کے نام پہ اسلام آباد چاہیے، انہیں تو اسلام کے نام پہ بھائی اسلام آباد چاہیے، تو آپ ہم ٹھونک کے کہنا جی ہاں اسلام آباد چاہیے، تب تو وہیں بیٹھ کے اسلام کا تحفظ کریں گے نا۔ بھئی ڈرائیونگ سیٹ پہ ایک بندہ پہنچے نہیں تو اس نے گاڑی ڈرائیو کیسے کرنی ہے؟ بھئی ڈرائیونگ اس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہوگا تو اس جو ہے نا گاڑی ڈرائیو کر سکے گا۔ علماء کرام کی پوسٹ پہ بیٹھیں گے تو بات کو نافذ کر سکیں گے نا۔ بھئی یہ نفاذ تو تب ہوگا نا۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، 9 مہینے وزیر اعلیٰ رہے ہیں صوبہ سرحد کے، اس 9 مہینے میں شراب کا ایک قطرہ بھی کسی نے نہیں پیا۔ آپ لائیں ایسی حکومت، ایک قطرہ بھی نہیں۔ پاکستان کے عزت مآب پرائم منسٹر جناب ذوالفقار علی بھٹو بھی آتے تھے تو انہوں نے کہا اگر آپ کو بھی شراب پسند ہے تو اسلام آباد میں سرحد میں نہیں پینے دوں گا۔ اسلامی حکومت اسے کہتے ہیں۔
اور سود کی آرڈیننس پر جب بات کو پورا نہ کر سکے کہ میں سود کا امتناع نہیں کر سکتا تو لیجئے یہ میرا استعفیٰ ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ آ گئے تھے نا، آج بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس اس بات کا گواہ ہے اور جاننے والے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ شخص ایک بیگ لے کر آیا تھا، 9 مہینے کی وزارت اعلیٰ کے بعد بھی ایک ہی بیگ لے کر واپس گیا۔ کیا کرپشن اس پر لاؤ گے، کیا معاملات آپ اس پہ لاؤ گے؟ ہاں کہنے پہ تو آپ کے پاس لسٹ موجود ہے، اجی اے کر دیتا تو وہ کر دیتا، مولویوں کے لیے آئین میں اور عدالت کے کٹہرے میں اس کو ثابت کرنا کوئی خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کو اپنی قیادت پر، آپ کو علماء کرام پر، آپ کو مشائخ پر اس بات پہ پورا اعتماد ہونا چاہیے اور معاملات سمجھنے چاہیے اور اپنی ووٹ کی پرچی اور طاقت سے اس کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ارادہ تو کرتے ہیں بھائی، ارادے پہ بھی ایک نیکی ہے۔ نیک آپ ہنستے ہیں، میں اس کو دین سمجھتا ہوں اور میرا یہ اعلان ہے کہ جلال بادشاہی ہو، یہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ بھائی ہم اس پہ بھی ارادہ سمجھتے ہیں، ہم اس پہ دین سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں ڈی اے خان کی بات کرتا ہوں، 2008 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ڈی اے خان تشریف لائے، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی کے شاگرد، یوں داڑھی پکڑ کے وہاں فرمایا کہ بھائی آپ کو ہم اس داڑھی کا واسطہ دیتے ہیں علماء کرام کی جماعت جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دینا۔ اس وقت میرا ذہن تھا کہ میں چھوٹا ووٹ فلاں کو دے دوں، ہمارے ایک اچھے تعلقات تھے۔ پرچی پر مہر لگاتے وقت مجھے ان بزرگوں کی داڑیاں نظر آتی تھی، ان کے لفظ نظر آتے تھے کہ یار کل قیامت میں کیا کہو گے کہ ہم نے مہر کہاں لگائی۔ میں نے دل پہ جبر رکھتے ہوئے، بڑا تو حضرت مولانا فرمان صاحب کو لکھا ہوا تھا، لیکن چھوٹا بھی جمعیت علماء اسلام پہ مہر لگائی ہے کہ یہ فرشتے بھی کل قیامت میں کہہ دے بھئی ہم نے کتاب پہ مہر لگائی، بھئی ہم نے وہاں رکھا ہے جو علماء کرام کا مشترکہ ہے۔ تو بھائی گلی کی نالی بنے نہ بنے، میرے خاندان میں کسی کی نوکری لگے نہ لگے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام کے معاملے میں ان نے کتنا کردار ادا کیا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا